اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے۔ ان میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہیں گے باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید خود کئی اعتبار سے معجزہ ہے، مثلاً الفاظ کے اعتبار سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے بڑے بڑے لوگ، سپر پاور لوگوں کو اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج دیا، لیکن وہ ایک بھی صورت نہ لا سکے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بیان کی گئی مستقبل کی خبریں بھی اسی طرح واضح ہوئی جیسے کہ قرآن مجید نے بتائی ہیں۔ مثلاً فرمانے باری تعالیٰ ہے، الف لام میم، رومی مغلوب ہوں گے، قریب ہی زمین پر وہ ان قریب مغلوب ہوں گے، ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے، یہ چند سالوں میں ہی ہوگا۔ الروم قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات محکوم ہیں، پوری بشریت بھی مل کر ایسے قوانین نہیں بنا سکتی۔ قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں علوم اخبار کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے راز بھی پوشیدہ ہیں، ان پوشیدہ رازوں کا بھی ذکر ہے، جدید علوم اور اس کے رازوں کو بھی دن بدن فاش اور سب کے لیے آیا کر رہا ہے، جبکہ ایسے معجزات جو رونما ہونے کے بعد ختم بھی ہو چکے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند مشہور ترین اسراء اور معراج کا معجزہ۔ قرآن کریم نے اسراء کا ذکر بالکل صراحت کے ساتھ کیا ہے، جبکہ معراج کے بارے میں ارشاد ہی کیا گیا ہے، لیکن بہت سی احادیث مبارکہ میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، حدیث مبارکہ میں بھی متواتر حد تک ان معجزات کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑے ہوئے تھوڑے سے کھانے میں اتنا اضافہ ہو جاتا کہ پورا لشکر اس سے سیر ہو کر کھاتا اور پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا اور تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ پورا لشکر اس سے پانی پی کر سیر ہو جائے اور وضو بھی بنا لیں، ان کے جانور بھی سیر ہو جائیں۔ اس حدیث کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مستقبل کی پیش گوئی، اور پھر وہ چیز اسی طرح رونما ہوئی۔ آج بھی ہم کچھ باتیں اسی طرح ہوتی دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا گیا، کھجور کے تنے کو چھوڑا تو وہ تنا نبی پاک کے فراق میں جدائی میں رونے لگا۔ وہ تنا ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑا ہو۔ آپ نے تنے کے اوپر دستے شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس بارے میں حدیث صحیح بخاری میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ اس بارے میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ بیماروں کی شفا یابی، اس بارے میں بخاری، مسلم سمیت دیگر کتب میں حدیث موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ معجزات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند بیان کر رہی ہوں۔ علماء اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی حدیث کی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی نبی ایک معجزہ لے کر آئے، کوئی 2 معجزے لے کر آئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہی معجزہ ہے۔ میرے نبی کا اٹھنا معجزہ، میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ، میرے نبی کا کھانا معجزہ، میرے نبی کا پینا معجزہ، میرے نبی کا عرش معلیٰ پر جانا معجزہ، اور ہجرت کی رات حضرت علی کو بستر پر سلانا معجزہ۔
چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جن سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔